کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہتے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری زندگی کا وہ لمحہ آئے، وہ ساتھ آئے، وہ گھڑی آئے، وہ دن آئے کہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ اگر کوئی بندہ چاہتا، اللہ نے فارمولا بتا دیا، اللہ کا فارمولا فیل ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر پیسے چاہیے تو استغفار پڑھو۔ اب یہاں پہ استغفار پڑھنا کیسے ہے؟ جو بہت بڑی غلطی ہے۔ طوطے کی طرح، کمپیوٹر کی طرح، مشین کی طرح ٹر نہیں کرنا، اکاؤنٹ پورا نہیں کرنا، صرف کہ جب پڑھنا ہے تو آپ کے جسم کے اندر کپ کپی، حرارت، ندامت، شرمندگی، آنکھوں میں پانی، اور تصور کریں جو خیال روضہ رسول کے سامنے آپ کا ہوتا ہے وہ کیفیت لے آئے، اور شعور، لا شعور، تحت شعور، سر سے پاؤں تک اس کیفیت میں ڈھل کے جب پڑھیں گے تو رب کہتا میں آ گیا، میں آ گیا۔ اربوں لوگ میرے سے زیادہ تجدید گزار، عبادت گزار، نیک، ولی، سب کچھ، تو ٹوٹے پانڈے نے تو خیر پاتی۔ میں جب اکیلا جب ہوتا ہوں میں کہ اللہ میں اے ویکھ سب تیرے کرم، سب تیریاں باراں، سب کچھ تیرا، تم انہیں رنگ لے جنا۔ اچھا بٹ صاحب، بہت سے لوگوں نے کوسچنز کیے ہوئے اور اعتراض ان لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اپنی باتیں کر کے چلے جاتے ہیں، بھٹی صاحب باتیں تمہارے مسائل تو وہیں کے وہیں رہ مسائل پہ بات کرتے ہیں۔ تو صرف کوسچنز ہیں جو میں دیکھ دیکھ کے کر لوں گا۔ ایک تو جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ استغفار کا درست طریقہ، بڑا اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ بہت سارے لوگ جو پیسے مانگتے ہیں، میں چھوٹا سا واقعہ بیان کروں گا، پھر میں نا پہلے بھی میں نے بیان کیا لیکن لوگوں کو سمجھ آئے اس کی امپورٹنس۔ احمد بن حنبل ہمارے بہت بڑے امام، بہت بڑے امام اکرام میں سے۔ ایک دن وہ کسی دوسرے شہر جاتے ہیں، شہر جا کے نا کسی کو بتاتے نہیں کہ میں احمد بن حنبل ہوں۔ ان کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ لوگ لائنوں میں لگتے تھے دور تک ان سے ملنا ہے۔ اچھا وہ مسجد میں گئے تو مسجد میں سادگی میں تھے، وہ جو وہاں پہ خادم تھا اس نے اس کو کہا چلو نکلو یہاں سے، نکلو۔ وہ جانتا نہیں تھا انہیں، اب کسی دوسرے شہر گئے تھے۔ وہ بار سیڑھیوں میں آگے پیچھے آ گیا، کہتا میں نے تمہیں روکا تھا، تم یہاں بیٹھ کے چلو نکلو چاہتے۔ وہ پھر وہاں سے اٹھے گا تو سامنے ایک نان پہ بیٹھا تھا، وہ دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے کہا کہ شریف سا آدمی ہے تو یہ بندہ تنگ کر رہا ہے۔ ان کے پاس گیا، کہتا پردیسی لگتے ہیں، میری دکان پہ آتے۔ وہ جو بیٹھ کے جا کے تو کہتے جب امام احمد بن حنبل بتاتے کہ جب میں دیکھا نا تو وہ پڑھ رہا تھا، کوئی تسبیح ذکر اذکار کر رہا تھا۔ تو امام فرماتے تم کیا پڑھ رہے ہو؟ کہتے میں استغفر اللہ پڑھ رہا ہوں۔ کہتے کیا؟ کہتے میں استغفر کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہتے میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری زندگی کا وہ لمحہ آئے، وہ ساتھ آئے، وہ گھڑی آئے، وہ دن آئے کہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملاقات ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل رونا شروع کر دیتے کہ رب ذوالجلال تیرے کیا سسٹم ہے، تیرے کیا ناز ہے۔ مسجد میں مجھے دھکے اس لیے پڑے کہ میں اس کے پاس آنا تھا۔ اللہ اکبر۔ کہتے خوش ہو جا، میں ہی امام احمد بن حنبل ہوں۔ وہ امام احمد بن حنبل جو قرآن عرض کا ہر بندہ ان کو دیکھنا، ان سے ملنا، ان کی قربت کی ترستا تھا۔ ایک نان بھائی اپنے گھر بیٹھا ہوا، اللہ نے کہا چل میرے بندے دیکھو۔ اسی طرح جب بات کی نا استغفار کیا ہے، جب قرآن پاک میں ہم جاتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نوح اب تم لوگ استغفار کرو، اگر استغفار کرو گے تو میں آسمان سے بارشیں برساؤں گا، بارشیں برسیں گی تو نہریں بنیں گی، نہریں بنیں گی تو باغات چلیں گی تو اکنامک بہتر ہوگی، شادیاں ہوگی، بچے ہوں گے، میں تمہارے مال اور اموال میں برکت ڈالوں گا۔ اگر کوئی بندہ چاہتا، اللہ نے فارمولا بتا دیا، اللہ کا فارمولا فیل ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر پیسے چاہیے تو استغفار پڑھو۔ اب یہاں پہ استغفار پڑھنا کیسے ہے؟ جو بہت بڑی غلطی ہے۔ طوطے کی طرح، کمپیوٹر کی طرح، مشین کی طرح ٹر نہیں کرنا، اکاؤنٹ پورا نہیں کرنا، صرف کہ جب پڑھنا ہے تو آپ کے جسم کے اندر کپ کپی، حرارت، ندامت، شرمندگی، آنکھوں میں پانی، اور تصور کریں جو خیال روضہ رسول کے سامنے آپ کا ہوتا ہے وہ کیفیت لے آئے۔ آپ کا جسم کشکول بن جائے، آپ کے جسم کا رواں رواں بھیک مانگے، آپ کا جسم کاسا بن جائے، اور وہ کیفیت ہو کہ اللہ میاں تو بندہ، تو رب، میں تیرا گناہگار۔ جب گناہوں کا اعتراف کر کے اپنے جسم کے ساتھ آپ پڑھیں گے، وہ استغفار چاہے 10 پڑھ لو، چاہے 20 پڑھ لو، چاہے 50 پڑھ لو، وہ استغفار قبول ہے۔ لمبے چوڑے استغفار نہیں آتے، استغفر اللہ، استغفر اللہ بہت ہے، کیفیت کے ساتھ، سرور کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اور شعور، لا شعور، تحت شعور، سر سے پاؤں تک اس کیفیت میں ڈھل کے جب پڑھیں گے تو رب کہتا میں آ گیا، میں آ گیا۔ کہا جاتا ہے نا کہ جب کوئی معافی مانگ کے رب کی طرف بڑھتا ہے، جب وہ چلتا ہے تو رب دوڑ پڑتا ہے، جب وہ دوڑتا رب اڑ پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب آپ استغفار پڑھیں گے اس کیفیت کے ساتھ، اس حال کے ساتھ، تو یقین کرے اللہ۔ تو پھر یہاں چھوٹا سا واقعہ اور بناتا ہوں۔ مولا کے نات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہوتے تھے، ایک بندہ آتا کہتے یا اے امام میں نا بڑا گناہ گار ہوں، کیا کروں؟ آپ کہتے ہیں استغفار پڑھو۔ دوسرا بندہ آتا کہتا ہے اے مولا کے نات میرے گھر نا اولاد نہیں ہے، کہتے ہیں استغفار پڑھو۔ تیسرا بندہ کہتا ہے مولا میرے گھر نا تنگی بڑی ہے، کہتے ہیں استغفار پڑھو۔ ایک اور بندہ تھا کہ مولا میرے گھر لڑائی جھگڑا بڑا، کہتے ہیں استغفار پڑھو۔ چند بندے آتے ہیں کہتے ہیں اے مولا ہمارے نے ایک نہر بنائی تھی،
تو نہر جب ہم لے کے آئے تو خشک سالی آ گیا, ہم کیا کریں, آپ کہتے ہیں استغفار. ہائے ہائے, لوگوں نے پوچھا ہے امام, کہ یار ہر گل پر سے آپ نے کہا یہ میں نہیں کہہ رہا, قرآن پاک میں اللہ نوح سے کہہ رہا ہے, اگر اگر مجھ سے کچھ چاہتے ہو تو استغفار پڑھو. میں پھر کہتا ہوں استغفار طوطا نہیں, مشین نہیں, کمپیوٹر نہیں, حال کے ساتھ, کیفیت کے ساتھ, اس کیفیت کے ساتھ, اس رکت کے ساتھ, ندامت کے ساتھ, کپاہٹ کے ساتھ, جھرجھری کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے, وہ ایک لمحہ آپ کی 1000 سال بعد غالب آ جائے گا. اس حال کے جب بھی استغفار پڑھیں گے وہ قبول ہوگا, اور دنیا کی ہر چیز آپ ادھر آئے گی انشاءاللہ. فسبح بحمد ربک واستغفر. کوئی کئی سارے استغفار ہیں, کچھ نہیں آتا جسم کو استغفار میں ڈال لیں. آئے ہائے, اس ندامت میں میں اپنے میں اکثر, اچھا میری ایک عادت ہے دن میں 3-4 دفعہ نا اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. آئے ہائے, میں اللہ میاں بلے بلے کرائیو, بلے بلے کرائیو, واہ 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 واہ, اللہ میاں تو بلے بلے کراتی ہے. میں خود رو چاڑی طرف پنڈ جو گیا سا, نہ اگا نہ پیچھا, نہ کوئی جاندا سی کچھ, ہر بندہ میری الحمدللہ الحمدللہ عزت کرتا ہے. میں جب اکیلا جب ہوتا ہوں میں کہ اللہ میاں اے ویکھ سب تیرے کرم, سب تیریاں باراں, سب کچھ تیرا, تو مینوں ایویں رنگ لے کرائی جنا. بندہ بندہ میرے کول آندا تے اونوں 30 تو پہلے دتی ہوندی ہے, ٹور میرے بنا دینا, واہ واہ واہ, ٹور میرے بنا دینا. بندیاں نہیں تواڈے کول دعا کرائی سی منڈا ہو گیا, میں کہ دعا نہیں سی, اونے میری پھر بلے بلے کرا دی, پھر میری لاج رکھ لے, پھر بلے بلے کرا دی. بلے بلے کرا, یہی کہ رب لگیا نے موجہ تے تو لائی رکھی سونیا. آئے ہائے, یہ ساری باریں رب لگاتا ہے, اس لیے دیتا ہے, نوازتا ہے آپ کو, شہرت دیتا ہے. تو میں تو جب بھی میں آپ کو بھی بڑے سب دیکھنے والوں کو دینے 2-3 باری کن پھڑ لیا کرو. واہ واہ, رب دے سامنے باقاعدہ کن پڑھنے ہیں, واہ واہ, اور ہاتھ جوڑنے ہیں. میں نماز کے درمیان کر دیتا ہوں, میں کہ اللہ میرے معاف کری, گیان ہے جائے نماز پہ کہ اللہ تو کیتا کی میرے نال, ایک پاپی گناہگار سیاہ کار, کچھ بھی نہیں سی میرے کول. لوگ سمجھ رہے نیک ہے تو, لوگ بڑا پہنچیا ہے, کادا پہنچا کادی نیکی. اربوں لوگ میرے سے زیادہ تجدید گزار, عبادت گزار, نیک, ولی, سب کچھ, تو ٹوٹے پانڈے نے تو خیر پاتی. جب آپ یہ کیفیت لائیں گے, یہ استغفار, اور یقین کریے جب ایسا استغفار کرتے ہیں نا تو پھر پرنالے کھول دیتا ہے. مطلب ایک لفظ میں بتاؤں تو استغفار لفظ نہیں, کیفیت ہے, کیفیت ہے, حال ہے, کیفیت ہے, کپ کپی ہے, رونا ہے, واہ واہ واہ, اور اس کے سامنے سرنڈر ہے, سرنڈر, سبمیشن ہے. سرنڈر کر دی آپ نے, کر لی نا, تو سمجھ لے کہ آپ نے استغفار کے معنی پا لیے ہیں, اور آپ اس کیفیت کو پانے کے بعد رب کے ہاں قبول ہوگا. اللہ ہو.